اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے تجویز فرمائے۔ نمبر 1 قال کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا دلوں کے زنگ کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل کی مثال آئینے کی سی ہے، آئینہ صاف اور شفاف ہو تو اس پہ چہرہ واضح نظر آتا ہے، اور آئینہ اگر صاف نہ ہو تو اس میں جو چیز دیکھی جائے گی وہ بھی صاف نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح دل جب زنگ آلود ہوگا تو معرفت الہی کا انعکاس نہیں ہو سکتا۔ دل جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اتنی معرفت الہی زیادہ نصیب ہوگی، زیادہ حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح تعلق کا ذریعہ بنے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے لیے وقت لگانا، ان کے پاس فرصت نہیں، یہ فرصت نہیں بلکہ وہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی بارش ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن مجید جہاں پڑھا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک واعظ نصیحت کرنے والا قرآن ہے اور دوسرا موت کی یاد ہے۔ قرآن مجید نصیحت تو تب بنے جب سنیں، جب سمجھیں۔ علماء کرام نے بالخصوص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت تھا لوگ رات کو قرآن میں تدبر کیا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ آج قرآن مجید سیکھنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی زبر زیر کو بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلفظ سیکھتے ہیں، جو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام مقدس سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کی برکات نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن شفاعت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔